أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث موسى کیا آپ کے پاس پہنچی ہے بات موسیٰ علیہ السلام کی اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى جب انہیں پکارا ان کے رب نے مقدس وادی طوى میں اذهب الى فرعون انه طغى فرعون کی طرف جاؤ یقیناً وہ سرکش ہو چکا ہے فقل هل لك الى ان تزكى تو اس سے کہنا کیا تجھے کوئی رغبت ہے اس بات کی طرف کہ تو پاک ہو جائے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں پھر تو ڈر جائے قیامت کے حالات بیان کرتے کرتے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع فرما دیا ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اے اللہ کے حبیب آپ پریشان نہ ہوں جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور برے انجام سے دوچار ہوا اسی طرح آپ کی قوم کے لوگ بھی آپ کو جھٹلانے کے بعد برے انجام سے دوچار ہوں گے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ صرف آپ کو ہی نہیں جھٹلایا جا رہا بلکہ آپ سے پہلے انبیاء کو بھی جھٹلایا جاتا رہا ہے تو فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مراد پوری امت ہے ہر آدمی کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر اپنے اصلی وطن فلسطین کنعان کی طرف جا رہے تھے تو ایک سرد رات میں انہیں آگ نظر آئی یہ آگ دراصل آگ نہ تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی تھی اور یہ طور سینا کی کے دامن میں ایک وادی تھی جس کا نام تھا طوى اس مقدس وادی میں موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی جب قریب پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوى اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں جوتے اتار دے اس وقت تو وادی مقدس طوى میں ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کو علم الغیب نہیں ہوتا ورنہ یہ نہ بتانا پڑتا کہ انی انا ربک اے موسیٰ میں آگ نہیں بلکہ تیرا رب ہوں اور انک بالواد المقدس طوى یہ بھی اللہ نے بتایا کہ آپ وادی مقدس طوى میں ہیں اور یہ بھی اللہ نے بتایا کہ جوتوں میں کوئی چیز لگی ہے ان کو اتار دیجیے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى آپ فرعون کی طرف جائیں اس کو میری توحید کی دعوت دیں
تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میرے ساتھ ایک ساتھی ہو جائے، میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو بھی نبی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اصل میں صرف یہی نہیں تھی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے رہا کروانا تھا، بلکہ یہ بھی مقصد تھا آپ کا کہ فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی جائے اور نبی کی بات ماننے کا حکم دیا جائے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر بنی اسرائیل کو وہاں سے رہا کروا کر نکال لیا جائے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ فَقُلْ هَلْ لَكَ رَغْبَةً إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تجھے کوئی ایسی رغبت ہے کہ تو مسلمان ہو جائے؟ قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر تزکیٰ کا معنی یہی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان ہونا، جیسے فرمایا وما علیک اللہ یزکا، آپ پر کیا ذمہ داری ہے اگر وہ مسلمان نہ ہو۔ تو تزکیٰ کا معنی مسلمان ہونا۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈر جائے۔ جب تک اللہ کا خوف دل میں نہ ہو انسان کا کردار درست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خوف ہی سارے نیک اعمال کی بنیاد ہے اور تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے علم بھی دیتا ہوں، ہدایت بھی دیتا ہوں، میری بات مان اور تو سیدھے راستے پہ آ جا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی دکھلائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر واپس پلٹا اور بھاگ دوڑ کرتا تھا۔ فحشر فنادى، پھر اکٹھا کیا اور پکارا۔ فقال انا ربكم الاعلى، تو کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، الآیہ کو اگر اس میں جنس مان لیا جائے تو اس میں تمام نشانیاں آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ 9 کی 9 نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، لیکن یہاں الآیۃ الکبریٰ سے مراد ہے لاٹھی کا سانپ بن جانا، یعنی ایک لکڑی کی لاٹھی، اس کو زمین پہ ڈال دینے سے وہ جیتا جاگتا بہت بڑا اژدہا بن جائے، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ دوبارہ لاٹھی بن جائے، اور جب جادوگر اپنی لاٹھیاں اور رسیاں وہ سانپ بنا کر دکھائیں تو یہ سانپ ان کو سب کو نگل جائے، حتیٰ کہ تمام جادوگروں نے خود تسلیم کیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر واپس لوٹا اور دوڑ دھوپ کرتے ہوئے اس نے تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا ملک کے طول و عرض سے۔ فنادا، پھر اس نے پکارا،
اعلان کیا، فقال انا ربکم الاعلی، کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ تو گویا کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ہوں اور میرا ہی حکم اس ملک میں چلے گا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں یا مالک ہوں یا میرے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ وہ خود بھی کئی معبودوں کی پرستش کرتا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی کھلی چھٹی نہ دیں کہ وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دے، مگر اس کا یہ بڑا رب ہونے کا دعویٰ، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ملک میں میرے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا اور میں ہی تم سب کا بڑا ہوں، میری ہی عبادت کرو اور میرا ہی کہنا مانو۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ دنیا کا عذاب تو یہ ہوا کہ اسے غرق کر دیا گیا، اور آخرت کا عذاب یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ ترجمہ هل أتاك حديث موسى، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب انہیں ان کے رب نے وادی مقدس طویٰ میں پکارا، اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف چلے جاؤ، انہ طغیٰ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، فقل هل لك الى ان تزکیٰ، بس کہو کیا تجھے کوئی رغبت ہے کہ تو مسلمان ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی دوں پھر تو ڈرنے لگے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی دکھلائی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر واپس پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، فحشر فنادى، پھر جادوگروں کو اکٹھا کیا اور پکارا، فقال انا ربكم الاعلى، تو کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔